اس وقت ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ کان کو ہاتھ لگائیں گے لوگ کہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ کر دینا. ٹکڑے تین، میرا خیال ٹکڑے تین سے زیادہ پہلے ہی خان صاحب کر چکے ہیں، کیونکہ آپ کے صوبے فیڈریشن کی بات نہیں مان رہے. آرمڈ فورسز والے بیچارے شہید ہو رہے ہیں اور آپ ان کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس ایک ماحول میں، اس ایک گھٹن میں، اس ایک حب زدہ انوائرمنٹ میں پروان چڑھیں، لیکن میرے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہے. کہ اب گھنٹوں منٹوں میں ڈیسیژن کی بات ہے، کوئی فیصلہ لینے کی بات ہے، نہ لیا تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بڑے بڑے بدترین ہونے والے ہیں. کہ میں اب یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں، میں اب یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں. بھارت جو ہے وہ اربوں ڈالر لگا کر بھی پاکستانی فوج کے خلاف اندر سے نعرے نہیں لگوا سکا جو آج لگ گئے. پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکولنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے خدا کی قسم، اگر میرے پاس کوئی ذریعہ، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا موجود ہوتا، میں آج کا پروگرام کیے بغیر یہاں سے دفع ہو جاتا. آپ کا پڑوس، جس کے بارے میں آپ کا پڑوسی ملک جو ہے وہ 10 سال کے اندر 11ویں نمبر سے 5ویں نمبر پر ان کی اکانومی آ چکی ہے، وہ برداشت کر پائیں گے کہ ان کے پڑوس میں مسلسل آگ لگی ہو اور ان کو بھی آپ ڈریگ کر رہے ہو نیچے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب اس پہ کوئی برا مانے تو مانتا پھرے، لیکن یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اس لیے نہیں کہ ہم اللہ میاں کی کوئی مقرب، کوئی بہت ہی پیاری قوم ہے، بلکہ اس لیے کہ تا قیامت، معذرت کے ساتھ، تا قیامت ذلیل ہونے والی کوئی مخلوق تو ہوگی نا کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا عبرت پکڑے گی. کان کو ہاتھ لگائیں گے لوگ کہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ کر دینا. تو جس طرح خان صاحب فرماتے تھے کہ ٹکڑے تین، میرا خیال ٹکڑے تین سے زیادہ پہلے ہی خان صاحب کر چکے ہیں، کیونکہ آپ کے صوبے فیڈریشن کی بات نہیں مان رہے. اور جب فیڈریشن نہ ہو تو ٹکڑے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ انڈائریکٹلی تو پھر ٹکڑے ہی ہیں نا جی. وہ کیونکہ آزاد کشمیر کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، گلگت بلتستان کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، صوبہ سرحد کسی اور ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، پنجاب جو ہے وہ اور ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت تو پھر اور مجھے آپ کی فیڈریشن کو بچائے گا کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ چیمہ صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ توجہ دی ہے، پڑھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج میں خود دل کر رہا ہے آپ سے یہ سوال پوچھوں، کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں آن دا گراؤنڈ. کون سا انسٹیٹیوشن ہے یا کون سا فرد واحد ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کو فیوچر میں لیڈ کرے گا یا بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ لوگوں کے حوصلے پرواز کر چکے ہیں، یہ سب زندہ لاشیں بن کر کے چپ چاپ بیچارے گھسیٹ رہے ہیں، اللہ کہ ان کو حقیقی گور نصیب ہو جائے. انقلاب ان طرح کے معاشروں میں، لولے لنگڑے معاشروں میں نہیں آتا. آپ نے ضرورت کے تحت آپ بھارت کے ساتھ آپ کشمیر کا مسئلہ بنا کے اس کے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. پاکستان اتنا مقروض ملک ہے کیونکہ یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قحط کا خطرہ ہے، یہ باقاعدہ رپورٹس جاری ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ یہ لوگ امداد کرتے ہیں پاکستان کی کہ بھائی آپ ڈیمز بنا لیں یا سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پانی کو سٹور کر لیں مختلف جگہوں پر، تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کر سکتی ہے پاکستان کے لیے. اچھا آپ مامے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ساری کام وہی آپ کے لیے کر کے دے گی. سیلاب آپ کے یہاں آئے، آپ ان سے بھیک مانگیں. ایٹم بم بھی تو آپ نے بنایا تھا نا، تو کائے کے لیے بنایا تھا؟ ابھی تک تو چلایا نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں چلائیں گے. آپ کی سرحدی وائلیشن بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری اور کام بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ بیٹھ کر کے باجا بجاتے رہتے ہیں. عالمی برادری سے آپ صرف بلا کر کے مراسلے دیتے رہتے ہیں. تو کہاں جاتی ہے آپ کی آزادی اور خود مختاری؟ دوسری بات یہ کہ کھانے کمانے کے لیے یہ کون سا نیا دھندا نکالا ہے بھائی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اگر اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تو آپ اس کو اپنے گال پہ پڑنے والے تماچے سے کم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں. آپ کے ان جمہوری یا غیر جمہوری ڈاکوؤں کے منہ پر تماچا ہے یہ. 75 سال میں جو قوم سیلاب سے بچنے کے لیے کام نہیں کر سکی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا غلاظت ہے جو ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے. اور بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی جو بھی کرے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ووٹ ڈالتا ہے یہاں کا ایک عام آدمی، یا وہ جا کر کے یہاں کے بڑے بڑے مسیحاؤں کا ووٹ ڈالتا ہے جن کے پاؤں کے نیچے سے سب زمین نکال لی جاتی ہے، وہ چی گویرا بن جاتے ہیں، پھر وہ نواز شریف جیسے ٹرمینیٹر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یار بات کرتے ہوئے مطلب کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے ہمیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہماری ایک ذمہ داری ہے ٹورڈز پبلک. یہ ان ڈاکوؤں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ہمیں کیوں لرزہ تاڑی ہوتا ہے؟ ہمیں کیوں ہماری حلق خشک ہو رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. میں بہت معذرت کے ساتھ ان جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں کیونکہ اس سے آسان اور اس سے سہل جملوں کا انتخاب مجھ سے ہو نہیں پا رہا. اسامہ پلیز برا مت محسوس کیجیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں.
بھائی یہ ہمارا ہی قصور ہے, یہ ہماری ہی زمین ہے, یہ ہمارے اجداد کی ہی زمین ہے جہاں ان کی ہڈیاں گڑی ہیں, اور ہم بھی یہیں پہ دفن ہوں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ایٹم بم؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو. جہاز اڑتا ہے تو اس کے اترنے کی گارنٹی نہیں ہے, وہاں جا کر کے بکرے کاٹ رہے ہوتے ہیں گدے. مطلب ہر کام اللہ میاں کے حوالے کیا ہوا ہے, تو آپ کے اور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بھی تو بتاؤ. وہ ایویشن کی وزارت اس کو دے دی تھی, وہ جاہل مطلق کو, جس نے ایک لیٹر لکھا اور دنیا کے سامنے بم پھاڑ دیا کہ ہمارے پائلٹ سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنی ایویشن انڈسٹری کو خود تباہ کر دیا. جن لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ سینیٹر تک بن جاتے ہیں, سوری تھے کہاں. تو بھائی یہ ذمہ داری میری آپ کی ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کام نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے کہ ان بھیکاریوں کو, ان ڈھیٹ کے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد بھیک مانگنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اپنی صدقہ خیرات زکات, یار میں اور آپ کھانے کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں بھی بچوں کو لے کر کے, اپنی فیملیز کو لے کر کے, تو دروازے پہ آ کر کے کوئی نوک کرتا ہے, میں اور آپ جیسے اس کو دیتے ہیں نا, بس ویسے ہی حال انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارا ہے. تو اس امداد کو شکریہ کے ساتھ قبول کرنے سے بہتر ہے کہ اس امداد کو, اس کی اوقات کو پہچانے. یہ ہمارے منہ پہ تماچے کی طرح مار رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ صرف بڑبولے ہیں, یہ بول بچن کرنے والی قوم ہے. ان کے پاس حق بولنے کی صلاحیت صرف اس وقت آتی ہے جب ان کا تخت چھن جاتا ہے. تب یہ روڈ گھیر کر کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, میں ہوتا تو یہ کر دیتا. لیکن جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ عوام کا اسی طرح خون چوس رہے ہوتے ہیں جس طرح آج والا ہے. میں بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن مجھ سے بہت زیادہ دیر تک برداشت بھی نہیں ہوتا بھائی. پاکستان کی اور بھارت کی مشترکہ نیوکلیر پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ تو ایسے غائب دماغ لوگ آئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی بنتے وقت کیا تھی, جو ایک مائک کو قائد اعظم کا مائک بتا رہے, جو ہے وہ دنیا کی آبادی کو, بھارت کی آبادی کو پتہ نہیں کتنا بتا رہے. یہاں پہ تو ایسے ہیں لوگ جن کو موسم کا نہیں پتا, جن کو کپڑے نہیں پتا کہ الٹے پہنے یا سیدھے. کا وزیر دفاع یہ کہتا تھا کہ فوج پر عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچنے اور جنگیں ہارنے کا سارا الزام لگاتا تھا. وہ جس عورت نے دہشت گردی کے پیچھے فوجی وردی کے نعرے لگوائے تھے, وہ یہاں پر مجھے یہ بتائے کہ ہم لاوارث ہیں, ہم ایک بات کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کل تک آپ کی توہین کرتے تھے, آپ پہ غداری کا الزام لگاتے تھے, جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, فرد جرم جن کے اوپر لگنے لگے, اس فرد جرم سے بچنے کے لیے جنہوں نے یہ رجیم چینج کیا ہے, اور جو خود آن ریکارڈ آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان کو روکنا ضروری تھا, یو ایس رجیم کرنا ضروری تھا, یہ جو رجیم چینج کرنا ضروری تھا, نہیں تو وہ ایک ایسا اہل اور محب وطن جنرل لے آتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ نہ اہل تھا, یہ لے آتا کہ جو آ کر ہمارے سارے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ہمیں 15 سال کے لیے اندر کر دیتا. تب کون سا آئین قانون